کس پر پڑھا جائے گا, کس پر نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ تمام مسائلات ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کون پڑھے, اس کے لیے کون اولا ہے, کون راجح ہے, تو یہ بیان کرتے ہیں. وَأَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ, میت پر نماز جنازہ پڑھنے میں لوگوں میں سے اولا و راجح اور پہلا کون ہوگا؟ السلطان ان حضر, سلطان یا اس کا نائب یا خلیفہ جو بھی ہو, اگر وہ حاضر ہے نا تو پہلے حق اس کا بنتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے. لأن فی التقدم علیہ ازدراء به, کیونکہ اگر سلطان موجود نا اور پھر بھی کوئی آگے بڑھ جائے اس کی جگہ پر نماز جنازہ پڑھے نا تو یہ اس کا استخفاف ہے, ازدراء ہے, تحقیر ہے, اور ایسا کرنا کیا ہے, سوئی تعظیم ہے, سوئی بے ادبی ہے, درست نہیں. فَإِن لَمْ يَحْضُرْ, اگر سلطان یا نائب خلیفہ وغیرہ جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں اور اسلام کی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, اگر اس آدمی حاضر نہ ہونا تو فالقاضی, پھر کیا کرے, اس کو کوئی قاضی ہو یا کوئی بھی نائب ہو, لأنه صاحب ولایت, ان کی وہ ولایت والا ہوتے ہیں نا, ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے. فَإِن لَمْ يَحْضُرْ, اگر وہ بھی حاضر نہیں ہے نا تو فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ, جو محلے کا امام ہوتا ہے اپنے محلے اور بانڈے والا, اس امام کو آگے بڑھانا اور آگے کرنا کیا ہے, مستحب بہتر ہے. لأنه رضيه في حال حیاته, کہ اس میت نے اسی کو پسند کیا تھا نا اپنی زندگی میں, اسی کی پیچھے نماز پڑھتے تھے, تو موت کے بعد بھی کیا ہوگا, یہی اس کے لیے اولا ہوگا. اور آگے صاحب فرما رہے کہ ثم الولی, پھر اس کے بعد ولی کا درجہ ہے. ثم الولی, پھر کہا کہ والاولیاء, یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا اولیاء, علی الترتیب المذکور فی النکاح, اسی ترتیب سے ان کا درجہ ہے جو نکاح میں مذکور ہے. ولی سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ عصابہ مراد ہوتے, ترتیب العصابات, اور عصابہ 4 قسم کے ہیں نا, ابن, اب, جد, اور اسی طرح سے کون, عم, ابن العم, اخ وغیرہ, یہ عصابات کہلاتے ہیں. عصابات کی پھر 3 قسم ہیں نا, عصابہ بنفسی, عصابہ ما غیرہ, عصابہ لغیر, عصابہ ما غیر, جو غیر کے ساتھ ملے, عصابہ بنفسی. تو یہاں پر اس کے مذکر حضرات مراد ہے کہ جو عصابات نکاح میں معتبر ہوتے ہیں اسی طرح سے جنازے میں بھی معتبر ہوں گے. مثلا اگر کوئی مر جائے نا تو اس کا جنازہ کون پڑھائے؟ اس کا بیٹا پڑھائے. اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کا ابا, دادا وغیرہ, ابو جان, وہ پڑھائے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون پڑھائے؟ اس کا بھائی پڑھائے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون پڑھائے؟ اس کا چچا اور چچا زاد بھائی وغیرہ, اسی ترتیب سے پڑھائے. ایک مرتبہ اگر ولی نے جنازہ پڑھا دیا نا تو پھر کسی اور کو پڑھانا جائز نہیں, اس کے بعد نماز جنازہ نہیں ہوتی. جب تک ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھائی ہونا یا مذکورہ جو سلطان قاضی وغیرہ بتا دیا, تو اس وقت تک دوسرے لوگ اس پر کئی جنازے یعنی کئی نماز جنازے پڑھا سکتے ہیں. فَإِن صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ أَوِ السُّلْطَانِ, اگر ولی کے علاوہ کسی اور نے نماز جنازہ پڑھی ہو یا سلطان کے علاوہ لوگوں نے, اعاد الولی, تو ولی کو یہ جائز ہے نا کہ وہ کیا کرے, اس نماز جنازے کو لوٹا دے, پڑھ لے. یعنی انشاء اگر چاہے, لماذا کرنا, پہلے بھی ہم نے ذکر کیا نا کہ خیار ان کو حاصل ہوتا ہے کہ ان الحق للاولیاء, کہ حق کس کو حاصل ہے؟ اولیاء کو. وَإِن صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ, اگر ولی نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی نا تو اب جائز نہیں ہے لأحد, کسی کے لیے, یصلی بعد, اس کے بعد نماز جنازہ اس کی پڑھے. لأن الفرض يتأدى بالأول, کہ فرض کفایہ جو بس سے کیا ہوا ادا ہوا نہیں, اسی ادا ہوتے. والنفل بها غیر مشروع, اور میت پر نماز نفل پڑھنا اس کی کوئی مشروعیت نہیں, بس جب یہ ادا ہو گئی نا تو بس ادا ہو گئی. ولہذا اسی وجہ سے تو آگے فرما رہے نا صاحب ہدایہ کہ رأینا الناس, ہم نے لوگوں
لوگوں کو دیکھا ہے ترکو عن آخرہم یعنی من اولہم الى آخرہم، اول سے لے کر آج تک سب لوگ جیسی کو دیکھتے رہے نا، تعامل رہا ہے الصلاۃ کی نماز کوئی نہیں پڑھتا علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی قبر پر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اس پر لوگوں نے منفردن پڑھا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہ خیال حاصل تھا، اس نے بھی پڑھی تھی نماز جنازہ۔ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُزِعَ، اور آج تک پیغمبر علیہ السلام اسی طرح قبر شریف میں زندہ ہے، اور اس کا بدن صحیح سالم ہے جس طرح کے رکھے گئے تھے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو بدن ہوتا ہے نا، جسد مبارک، اس کو زمین نہیں کھاتی، وہ زندہ ہوتے، ان کو حیات برزخی بدرجہ قوی حاصل ہوتی ہے۔ آگے فرما رہے وَإِن دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ یا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ، اگر ایک میت دفن کی جائے نہ اور اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو پھر اس پر کیسے پڑھے اور کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں علماء حضرات وغیرہ کا اختلاف ہے، اور اسی طرح سے اس کے متعلق کچھ باتیں ہوتی ہے۔ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا، اس میں علماء حضرات ائمہ نے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب میں علی الاطلاق یعنی مطلقاً کوئی قید نہیں، اس میں قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے میت پر پہلے سے نماز جنازہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے مذہب میں یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہونا تو پھر اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے، جائز ہے۔ حنفیہ حضرات کے مذہب میں صلاۃ علی القبر یعنی قبر پر اس نماز جنازہ پڑھنا، یہ اجازت صرف ولی کو حاصل یعنی ولی پڑھ سکتا ہے، یہ اس صورت میں کہ جب میت پر دفن سے پہلے نماز جنازہ اس نے نہ پڑھی ہو، تو اگر وہ پڑھنا چاہے نا تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اسی طرح اس صورت میں کہ میت کو نماز جنازے کے بغیر دفن کر دیا گیا ہو، میت اگر دفن کی گئی ہو نا اور نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو پھر اس پر نماز جنازہ عام لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی ہونا تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حنفیہ حضرات اجازت نہیں دیتے۔ جن حضرات نے یہ اجازت دی ہے نا کہ صلاۃ علی القبر پڑھ سکتے ہیں، تو ان کی نزدیک شرط ہے نا کہ دفن نیا دفن کیا گیا ہو، زیادہ وقت اس پر نہ گزرے، اور شافعی حضرت جو ہے نا وہ 1 مہینے تک بھی گنجائش دیتے یعنی اجازت دیتے ہیں کہ 1 مہینے تک نماز جنازہ اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں تو صرف 2 صورتوں کی اجازت تھی نا، کہ اگر ولی نے شرکت نہ کی ہو، یہ اسی طرح سے میت بغیر نماز جنازے کی دفن کی گئی ہو، اور یہ اجازت بھی صرف اتنی مدت تک ہے کہ میت متفسخ نہ ہو جائے یعنی گل سڑ نہ جائے، اس کے اعضاء منتشر نہ ہو جائے، پیٹ نہ پھول جائے، پیٹ نہ پھٹ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی عموماً جو حد ہے نا، جو مدت علماء حضرات نے متعین کی ہے 3 دن ہے، لیکن درست بات اس میں یہ ہے فقہا حضرات کے نزدیک کہ کوئی مدت متعین نہیں، اصل میں جغرافیائی اعتبار سے نام مختلف جگہوں کی مختلف صورتی ہوتی ہے، بعض جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور بعض جگہ گرم ہوتی ہے، تو ٹھنڈی جگہوں میں میت جلد خراب نہیں ہوتی اور گرم جگہوں میں جلد خراب ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے کیا کر لے نماز جنازہ اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ خرید و صورتی نہ ہونا تو اس کے علاوہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عموماً تو قبروں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے نا، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ قبروں میں کوئی نماز پڑھی جائے یا نماز جنازہ وغیرہ پڑھی جائے، تو عین قبر پر تو بطریق اولا نماز جنازے کا پڑھنا کیا ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے امت کا یہی تعامل رہا
ہے۔ سلف و خلف حضرات میں سے کسی نے آپ علیہ السلام کے روضہ مقدس، روضہ اقدس پر نماز نہیں پڑھی، حالانکہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے نا ان کے اجساد مبارکہ بعینہم محفوظ ہوتے ہیں، ان کو زمین کسی طرح سے نہیں کھا سکتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے نا کہ ایک کالی عورت تھی یا کوئی لڑکا تھا جو مسجد کی صفائی کرتا تھا اور مسجد کو پاک رکھتا تھا، اس سے تنکے وغیرہ گند کوڑا کرکٹ نکالتا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے اسے نہیں پایا تو پوچھا کہ پالا کہاں گیا؟ وہ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ تو وفات ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس کی خبر کیوں نہ دی؟ انہوں نے تو اس کا معاملہ چھوٹا سمجھا تھا نا، یعنی حقیر سمجھا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اس کی قبر مجھے بتاؤ کہاں پر ہے۔ صحابہ حضرات نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ہے۔ جب وہ پر پیغمبر علیہ السلام گئے تو اس پر نماز پڑھی، اور پھر ساتھ ہی بھی فرمایا نا کہ یہ لوگ، یہ جو قبریں ہوتی ہے نا، یہ تاریکی اور اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور میری نماز اس پر پڑھنا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ باعث تسکین، باعث برکت اور باعث نور ہے، اس لیے میں اس پر نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس روایت کے آخری جملے میں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ان اللہ ینورھا لہم بالصلاۃ علیہم، کہ میری نماز کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے جملہ خصوصیت پر دلالت کر رہے نا کہ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے اس طرح کا عمل کرنا درست نہیں۔ یہی مسئلہ یہ فرما رہے کہ وَإِن دُفِنَ الْمَيِّتُ، اگر میت دفن کی گئی، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی، تو صلی علی قبرہ، احناف حضرات کے مذہب میں اس کی قبر پر وہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر علیہ السلام نے صلی علی قبر امرأۃ من الانصار، کہ ایک انصاری عورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ آگے فرما رہے کہ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ یا وَيُصَلِّ عَلَيْهِ، اس پر جو نماز پڑھے گا نا، یہ اس صورت میں کہ قبل ان يتفسح، کہ اس کے اجزاء منتشر ہونے سے پہلے اس پر پڑھے، پیٹ نہ پھولا ہو، اسی طرح سے اعضاء گل سڑ نہ گئے ہو۔ والمعتبر فی معرفت ذالک، اور قول راجح بیان کر رہے ہیں نا کہ اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں۔ والمعتبر فی معرفت ذالک، اس کے پہچاننے میں، معلوم کرنے میں جو معتبر بات ہے نا وہ کیا ہے؟ اکبر الرأی، غالب رائے، غالب گمان پر عمل کرنا، وہ الصحیح، یہی درست بات ہے، کیونکہ الاختلاف الحال والزمان والمکان، کہ حالات بھی مختلف ہوتے، کبھی گرمی ہوتی، کبھی سردی ہوتی، اور کبھی زمانہ اسی طرح ہوتا ہے نا، سردی کا زمانہ ہوتا ہے، گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، والمکان، اور بعض جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بعض جگہ گرم ہوتی ہے، بعض جگہ سخت ہوتی ہے، بعض جگہ نرم ہوتی ہے، تو مختلف جغرافیائی چیزیں ہیں نا۔ والصلاۃ، آگے فرما رہے کہ یہ جو نماز جنازہ ہے نا، یہ کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے؟ تو فرما رہے کہ 4 تکبیریں ہیں اس میں، اور 4 تکبیر میں سے جو پہلی تکبیر ہے نا، اس کے بعد ثنا وغیرہ پڑھے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھے پیغمبر علیہ السلام پر، تیسری تکبیر کے بعد دعا اپنے لیے بھی کرے، میت کے لیے بھی مانگے۔ اور یہ جو دعا آخر میں اس لیے کرتے نا کہ دعا میں سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی کیا کرے، پہلے ثنا وغیرہ درود شریف پڑھے نا، اس کے بعد دعا کرے۔ اور اسی سے ایک متعلقہ مسئلہ ہے نا مختلف، وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ فرما رہے کہ والصلاۃ، نماز جنازے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یکبر تکبیرۃ، پہلے ایک تکبیر کہہ دے، یحمد اللہ عقیبہا، اس تکبیر کے بعد حمد ثنا کہے، اللہ سبحانک اللہم بحمدک وتعالی جدک وغیرہ، ثم یکبر تکبیرۃ، پھر دوسری تکبیر کہہ دے، اور اس میں رفع یدین بھی نہیں ہوگا، یہی ہمارا کیا ہے؟ مختار مذہب ہے۔ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے درود شریف پڑھا جاتا ہے نا تشہد کی حالت میں، اسی طرح پڑھے یا کوئی اور پڑھے۔ ثم یکبر تکبیرۃ، پھر تیسری تکبیر کہہ دے، یدعو فیہا لنفسہ، اس میں اپنے لیے بھی دعا مانگے،
وللمیت میت کے لیے، وللمسلمین عام مسلمانوں کے لیے بھی. ثم يكبر رابعة، یا ثم يكبر ان اس کے ساتھ اگر لگانا کہ ثم يكبر الرابعة پھر چوتھی تکبیر کہہ دے، ويسلم اس کے بعد سلام پھیرے. ایک اختلافی مسئلہ ان میں نا کہ نماز جنازے کی 4 تکبیریں ہیں، اس میں رفع یدین ہے یا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے نماز جنازے میں جو تکبیریں کہی تھی نا، پہلی تکبیر میں آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا. تو نماز جنازے کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے. اس پر تو علماء کے اتفاق ہے، اس میں کوئی بھی امام اختلاف نہیں کرتا. البتہ جو بقیہ تکبیریں ہیں نا، اس میں اختلاف ہے کہ اس میں رفع یدین ہوگا یا نہیں، ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد، امام اوزاعی اسی طرح سے اور بھی بعض علماء ہیں نا، ان کا مسلک یہ ہے کہ ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی رفع یدین کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سوائے پہلی تکبیر کے بقیہ تکبیروں میں رفع یدین نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو جنازے میں ہر تکبیر ہوتی نا، یہ ایک رکعت کے قائم مقام ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ رکعت کسی بھی رکعت میں نا نماز میں رفع یدین نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں بھی رفع یدین نہیں ہوں گے. اور حضرات امام حضرات مالی شوافی اور حضرات حنابلہ وہ اس سے بھی استدلال کرتے نا کہ عید کی نمازوں میں جس طرح رفع یدین ہے، اسی طرح اس میں بھی رفع یدین ہوگی. اور ساتھ ساتھ وہ تو اس کی بھی قائل ہے نا کہ جنازے کی جو تکبیریں ہیں وہ 4 نہیں ہے، زیادہ ہے، اور عید کی نماز پر اور ان کی تکبیرات پر بھی قیاس کرتے ہیں. ہماری جو دلیل ہے نا وہ تو حضرت ابو ہریرہ کی دلیل حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر علیہ السلام نے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے، بقیہ تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. اس کے علاوہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے ہمارے دلیل کے پیغمبر علیہ السلام جنازے میں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نہیں لوٹتے تھے. ثم لا یعود کے الفاظ اس میں. شوافی حضرات نے جس حدیث کو اپنے لیے دلیل بنایا ہے نا، وہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے، اور اسی طرح سے نہ تو ہمارے پاس کوئی مرفوع حدیث ہے نہ ان کے پاس. بس زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف جو افضلیت میں ہے، جواز میں نہیں. رفع یدین جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے بلکہ ترک رفع یدین کیا جائے. ایک مسئلہ تو یہی تھا کہ رفع یدین کیا جائے کہ یا نہیں، جس میں سے حنفیہ کا مذہب زیادہ راجح ہے. دوسرا مسئلہ جو اس سے متعلق ہے اختلافی مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر صاحب ہدایہ نے بیان کر دیا کہ نماز کا یہی طریقہ ہے کہ 4 تکبیریں کہہ دے، اس کے بعد کیا کرے، سلام پھیرے. تو جمہور حضرات اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے حضرات ہیں نا، اس پر اتفاق کر کے آئے ہیں کہ جنازے کی جو تکبیر ہوتی نا وہ 4 ہوتی ہے. بعض حضرات نے اس طرح سے اختلاف بیان کیا ہے کہ شوافی کی نزدیک اور اسی طرح سے حنابلہ کی نزدیک جنازے کی تکبیریں 4 نہیں ہے بلکہ 6 یا اسی طرح سے 9 وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن صحیح بات ہے نا کہ جمہور کے اس میں اختلاف نہیں، صرف بعض حضرات کے اختلاف ہے، جیسے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور اسی طرح سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے کہ نماز جنازے میں تکبیریں 5 ہے، 4 نہیں ہے. اصل میں یہ جو اختلاف ہے نا، یہ اس کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں نماز جنازے میں تکبیریں 4 سے
4 کہتا، کوئی 9 کہتا، کوئی کیا کہتا، لیکن جمہور حضرات نے 4 تکبیروں کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے علی رضی کی جو والدہ تھی نا فاطمہ بنت اسد رضی کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی تھی، اس سے زیادہ نہیں پڑھی، اور اس جنازے میں بہت سارے حضرات کے علاوہ شیخین حضرات یعنی حضرت عمر صاحب اور حضرت ابوبکر صدیق صاحب موجود تھے۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام نے نماز جنازے میں 4 تکبیریں، 5 تکبیریں، 7 تکبیریں، 8، 9 تک کہی ہے مختلف اوقات میں، لیکن جب نجاشی صاحب یعنی اصحمہ رحمہ اللہ وفات ہو گئے تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی جو نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی تھی نا، اس میں آپ علیہ السلام نے صرف 4 تکبیریں کہی تھی، زیادہ نہیں کہی تھی۔ اسی طرح سے ابو وائل رضی اللہ کی جو روایت ہے نا، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نماز جنازوں میں تکبیر مختلف قسم کی جاتی تھی، بعض مرتبہ 7، بعض مرتبہ 5، کوئی 6، کوئی 7، کوئی 4، کوئی 9۔ جب نبی علیہ السلام وفات ہو گئے نا تو اسی طرح سے معاملہ رہا، پھر حضرت ابوبکر صدیق سے زمانے میں بھی اسی طرح سے معاملہ رہا کہ نماز جنازوں میں مختلف تکبیر صحابہ حضرات کہتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی خلیفہ بن گئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ حضرات کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ اس کے متعلق بتا دینا کہ نماز جنازے میں کتنی تکبیری ہیں، کتنی تکبیرات ہیں۔ تو ہر صحابی نے پیغمبر علیہ السلام کے عمل کو جو دیکھا تھا یا ان کے پاس جو روایات تھی نا، اسی کے مطابق کسی نے 6 بتا دی، کسی نے 5، کسی نے 9۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اے صحابہ حضرات، اگر آپ لوگ اتفاق سے کام لیں گے نا تو بعد والے لوگ بھی متفق رہیں گے، اگر آپ لوگ اختلاف کریں گے نا، آپ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، بہترین لوگ ہیں، خیر القرون ہیں، تو اگر آپ لوگ اختلاف کریں گے نا تو تمہارے بعد کے لوگ بھی اختلاف کریں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں نا کہ کسی ایک بات پر ہم سب لوگ جمع ہو جائے، تو آپ لوگ اس کے متعلق مجھے مشورہ دے دیں۔ صحابہ حضرات نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس کے متعلق کوئی بات کہہ دینا۔ تو عمر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں، ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، آپ جو ہے غور و فکر کر لے اور خوب جو ہے سوچ لو، اس کے بعد کیا ایک بات پر ہم سب جمع ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو کیا کر دیا، بیدار کر دیا، اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین، بس ہم کیا کر دیتے، ایک بات پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے معاملے کو ٹٹولا اور اس کے متعلق سوچا نا، اس کے بعد یہ حضرات اس پر جمع ہو گئے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جو 4 تکبیریں ہیں نا، 4 نہیں 3 تکبیریں حنفیہ کے نزدیک، ایک تکبیر رکوع ملا کر، ایک تکبیر افتتاح ملا کر تو 4 بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے نماز جنازے کی بھی 4 تکبیریں مقرر کی گئی۔ اسی پر حضرات صحابہ نے کیا فرمایا، اجماع فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہاں پر صاحب ہدایت بھی بیان کریں گے نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو آخری نماز جنازہ پڑھی تھی، اس میں آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں پڑھی تھی، تو یہ نماز سب سے آخر میں پڑھی گئی تھی نا، تو یہ تمام روایت کے لیے کیا ہے، ناسخ ہے۔ تو یہی فرما رہے آگے کہ ثم یکبر الرابعۃ، پھر 4تھی تکبیر کہہ دینا، ویسلم، اس کے بعد سلام پھیر دے گا، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر 4 فی آخر صلاۃ صلاها، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک عورت پر جو نماز جنازہ آخر میں پڑھی تھی نا، اس میں 4 تکبیریں آپ نے کہی تھی، فنسخت ما قبلها، تو لہذا اس کے علاوہ جو روایات ہے نا اور جو اعمال آپ علیہ السلام کی منقول ہے، اس کے لیے آخری واقعہ اور آخری عمل کیا ہوگا، ناسخ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ متعلقہ ہے نا کہ یہ جو فرمایا کہ
تکبیر پہلی تکبیر کے بعد ثنا کہہ دے اور دوسری تکبیر کے بعد کیا کہے؟ درود شریف کہے۔ آیا یہ جو درود شریف پہلے تکبیر کہی جاتی ہے نا یا ثنا کہی جاتی ہے، اس کے بعد فاتحہ شریف یعنی الحمد شریف اس کی قرات ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں علماء حضرات کا اختلاف ہے۔ حضرات شافعی اور حضرات حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازے میں فاتحہ کی قرات واجب یعنی فاتحہ شریف پڑھیں گے، کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سے بھی استدلال کرتے کہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے نا، اگرچہ یہ دعا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، ایک نماز ہے، تو جس نماز میں فاتحہ واجب ہوتی ہے نا تو اس میں بھی واجب ہوگی۔ اور وہ استدلال اس سے کرتے نا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے میں فاتحہ شریف کا ورد کیا تھا یعنی فاتحہ شریف پڑھی تھی۔ حضرات احناف اور حضرات موالک کا مسلک یہ ہے کہ قرات فاتحہ نماز جنازے میں واجب نہیں، اور اسی کے متعلق پھر حنفیہ حضرات کی کتاب میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز جنازے میں سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ لینا تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر قرات کے نیت سے پڑھ لینا تو پھر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرات کا محل نہیں۔ شافعی حضرات نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی کی روایت سے استدلال کیا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں جو ایک راوی ہے نا ابراہیم بن عثمان، اسی وجہ سے علماء نے اس کو کیا سمجھا ہے، اس مسئلے کو کمزور سمجھا ہے۔ اور حنفیہ حضرات جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس میں ابو ہریرہ صاحب سے مطلقاً اس طرح سے آیا ہے کہ جب تم لوگ میت پر نماز پڑھنا تو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، اس کے لیے خالص کیا کر لو، دعا مانگو۔ لیکن پھر بھی کیا ہے، اس استدلال نہیں بنتا، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے نا کہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے، یہ تو نہیں نا کہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ حضرات حنفیہ کا ایک استدلال نافع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ نماز جنازے میں قرات فاتحہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرات صحابہ فقہا سے یہی ثابت ہے کہ وہ نماز جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ مدینہ والے جو لوگ ہیں نا، مدینہ شہر میں کسی کا معمول نہیں تھا کہ وہ فاتحہ شریف پڑھتے ہو، تو بعض حضرات سے فاتحہ کا پڑھنا منقول ہے اور بعض سے منقول نہیں، تو یہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ جواز کی علامت ہے، وجوب کی علامت نہیں، بس اس میں حنفیہ کا قول کیا ہے، زیادہ راجح ہے، اس میں کوئی فاتحہ وغیرہ نہیں۔ ہاں اگر دعا کی نیت سے پڑھ لینا تو پھر جائز ہوگا۔ آگے فرما رہے کہ حنفی حضرات کے نزدیک نماز جنازے میں 4 تکبیریں ہیں نا، اگر ایک امام کیا کہے 5ویں تکبیر کہہ دے تو آیا مقتدی اس کی متابعت کرے یا نہ کرے؟ تو فرما رہے وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا، اگر کوئی امام 5ویں تکبیر کہہ دے، لم يُتَابِعْهُ الْمُؤْتَمُّ، مقتدی اس کی متابعت تابعداری نہیں کرے گا، خلاف لظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ظفر اس میں اختلاف کرتے، اس طرح سے ظاہریہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ متابعت کرے، کیونکہ 5ویں تکبیر کہنا مشروع ہے نا، تو ایک مشروع چیز کی متابعت کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرے، کیونکہ لأنه منسوخ، کہ 5ویں تکبیر منسوخ ہے، کیونکہ حضرت عمر نے بھی اجماع کیا تھا صحابہ کا اجماع منعقد ہو چکا تھا 4 تکبیروں پر، اور آخری نماز جنازی میں آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہی تھی، تو لہٰذا 5ویں چھٹی وغیرہ تکبیر کیا ہے، منسوخ ہے، اور منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو فرما رہے کہ لِنُّ منسوخ لِمَا رَوَيْنَا۔ آگے فرما رہے کہ اگر امام نے 5ویں تکبیر کہی یا کسی اور مسلک پر عمل کر رہا ہو نا، تو حنفی مسلک والا جو آدمی ہوگا نا، وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي رِوَایَةٍ، ایک روایت میں یہ ہے کہ امام کی تسلیم یعنی سلام کا انتظار کرے، زیادتی میں متابعت نہ کرے، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، یہی کیا ہے، زیادہ راجح بات ہے۔ وَالْإِتْيَانُ بِالدَّعَوَاتِ اسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ،
آگے فرما رہے کہ یہ دعائیں پڑھنا وغیرہ نہ، یہ میت کے لیے کیا ہے کہ استغفار بخشش کا مانگنا ہے۔ والبدایت بالثناء، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا اور اس کے ساتھ شروع کرنا، ثم بالصلاۃ، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کا پڑھنا سنت الدعاء ہے۔ یہ دعا کا سنت طریقہ بھی ہے نا کہ دعا سے پہلے آدمی ثنا وغیرہ مانگے اور درود شریف کہہ دے۔ آگے فرما رہے کہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا کی جاتی ہے نا، اس میں بالغ میت کے لیے استغفار وغیرہ مانگے۔ ولا یستغفر للصبی، میت اگر چھوٹی ہونا، چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے استغفار نہ مانگے، کیونکہ چھوٹے بچے غیر مکلف بھی ہوتے اور بخشائے ہوتے، ان کے لیے ان کے حق میں یہ دعا مانگے۔ ولیکن یقول، یہ دعا کہہ دے گا کہ اللہم اجعلہ، اگر مذکر ہے نا تو وہ استعمال کرے، یعنی وہ مذکر کی ضمیر، اگر مؤنث ہے بچی ہے تو پھر اللہم اجعلہا مؤنث کی ضمیر استعمال کرے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ فرط کا کیا انہیں مقدمت الجیش جو ہوتا ہے نا، جو آدمی آگے بیچ دیا جاتا ہے تاکہ امور کو سنبھالے، تو اسی طرح سے یہ بھی ایک فرط ہوتا ہے نا کہ آگے جا کر وغیرہ کیا کر دے، متقدم فی الآخرت ہو اور بہت ساری چیزوں کو سنبھالے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا، اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے، وَذُخْرًا، ایک ذخیرہ بنا دے، وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا، ہمارے لیے اس کو بنا دے سفارش کرنے والا، وَمُشَفَّعًا، اور ایسا سفارش کرنے والا کہ اس کی سفارش قبول بھی ہو، یعنی اللہ اس کی شفاعت کیا کرے، قبول کرے، مقبول الشفاعہ ہو۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ، یہ مسئلہ بیان کرتے کہ اگر امام نے ایک دو تکبیریں کہی ہو اور ایک آدمی نماز میں شروع سے شریک نہیں ہوا تھا، تو آیا اب یہ انتظار کرے یا کیا کرے، شریک ہو کر یہ جو فوت شدہ تکبیریں ہے کہہ دے؟ تو اس میں احناف حضرات کے اختلاف ہے آپس میں، یہی فرما رہے وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً، اگر امام نے نماز جنازے کی پہلی تکبیر کی دیا اور تکبیرتین یا دوسری تکبیر کی دیا کوئی اور یا کوئی بھی تکبیر ہونا، لا يكبر الآتی، آنے والا شریک ہونے والا یہ تکبیریں نہ کہہ دے، حتی یکبر اخرى بعد حضورہ، یہاں تک کہ امام جو ہے اس کے حاضر ہونے کے بعد کوئی اور تکبیر کہہ دے۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد، یہ مذہب طرفین حضرات کا ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یکبر حین یحضر، جس وقت حاضر ہوگا آدمی آئے گا نا اسی وقت تکبیر کہہ دے، کیونکہ لأن الاولی للافتتاح ہے، یہ جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا افتتاح کے لیے ہے، ابتداء کے لیے ہے، والمسبوق یاتی بہ، اور مسبوق تو یہ بغیر انتظار کے کرتا ہے نا، کہتا ہے تو یہ کہہ دے۔ علماء طرفین حضرات فرماتے کہ نہیں، یہ آدمی انتظار کرے گا اس کے بعد شریک ہوگا۔ وہ یہ کہتے نا کہ ان کل تکبیر، کہ جنازے میں ہر تکبیر قائمۃ مقام رکعت، یہ نماز کی رکعتوں کی طرح ہے، یعنی ایک تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے۔ جیسے 4 رکعت کی نماز ہونا تو نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ کر اگر مسبوق ہے نا تو وہ فوت شدہ رکعتوں کو امام سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ امام کے ساتھ شریک ہوگا، فوت شدہ رکعتوں کو امام کے بعد یعنی سلام کے بعد پوری کرے گا۔ تو اسی طرح سے یہ تکبیریں بھی امام سے پہلے نہ کہہ دے بلکہ بعد میں کیا کرے، پوری کرے۔ والمسبوق لا یبتدئ بما فاتہ، اور مسبوق جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں شروع کرتا، ابتدا نہیں کرتا جو اس سے فوت ہو چکی ہو۔ اذ هو منسوخ، اور یہ منسوخ بھی ہے کیونکہ شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی نا کہ مسبوق آدمی فوت شدہ رکعتوں کو پڑھ سکتا تھا اور امام کے ساتھ سلام میں بھی شریک ہو سکتا تھا، لیکن یہ پھر منسوخ کیا گیا۔ بعد میں یہ مسئلہ رہا کہ مسبوق فوت شدہ چیزوں کی تکمیل بعد السلام کرے گا، تو اسی طرح نماز جنازے میں بھی ہے۔ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا، اگر ایک آدمی پہلے سے حاضر ہے،
فلم یکبر مع الامام، اور امام کے ساتھ پہلی تکبیر نہ کہہ سکا تو اب لا ينتظر الثانیۃ بالاتفاق، پھر اس میں اتفاق نہ کہ دوسری تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ یہ تکبیر کہہ دے جو اس سے ذرا فوت ہو گئی، لأنه بمنزلۃ المدرک، کیونکہ یہ تو مدرک کی طرح ہے، اور مدرک پہلے سے شریک ہوتا ہے نا، تو یہ بھی کیا کر دے پہلے سے وہ جو ایک تکبیر کہہ دی گئی نا وہ کہہ دے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ آگے مسئلہ ہے کہ وَيَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ، کہ امام جو میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھتا ہے نا وہ کہاں کھڑا ہو جائے، میت کے سینے کے برابر میں کھڑا ہو جائے یا کہاں پر، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے کہ ابو غالب کی روایت ہے نا، وہ فرماتے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے ساتھ ایک نماز جنازے میں شرکت کی تو اس میں وہ سر کے برابر میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر کسی اور عورت کا جنازہ لایا گیا، قریشی عورت تھی، تو لوگوں نے کہا اس سے انس بن مالک سے کہ ابو حمزہ اس پر نماز جنازہ پڑھو، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے، درمیان میں پیٹ کے برابر حصے میں۔ تو اس روایت سے شوافی حضرات اس پر استدلال کرتے نا کہ امام مرد کے جنازے میں اگر مرد کا جنازہ ہونا تو اس میں سر کے مقابل کھڑا ہوگا، اور اگر عورت کا جنازہ ہونا خاتون کا جنازہ ہو تو پھر وسط میں کھڑا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں آئی ہے، ایک تو شوافی کے مطابق ہے کہ مرد کے لیے سر کے مقابل میں کھڑا ہو اور خاتون کے جنازے میں وسط میں کھڑا ہو۔ حنفیہ حضرت جو مشہور روایت ہے نا امام ابو حنیفہ سے وہ یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے مقابل میں کھڑا ہوگا، چاہے وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، اور اسی کو حضرت حنفیہ نے راجح قرار دیا، جیسے کہ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس روایت میں خود بھی آیا ہے نا جس سے شوافی حضرات استدلال کرتے ہیں نا کہ انس رضی اللہ عنہ نے جو جنازہ پڑھا تھا نا حیال صدری ہے کہ الفاظ آتے ہیں، صدر وسط جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اسی لیے راجح یہی ہوگا کہ سینے کے برابر میں کھڑے ہو کر کیا کرے نماز جنازہ پڑھے، کیونکہ وہ جگہ کیا ہے محل الایمان ہے نا، اس میں دل ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، تو یہ جگہ زیادہ راجح ہے۔ تو فرما رہے کہ وَيَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، ہمارے احناف حضرات کے مطابق جو آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہو نا مرد پر ہو یا عورت پر، وہ میت کے مقابل میں کھڑا ہوگا، کہاں پر، کون سی جگہ، بحذاء الصدر، سینے کے مقابل میں کھڑا ہوگا، لِأَنَّهُ مَوْضَعُ الْقَلْبِ، یہ جو صدر ہے نا یہ موضع قلب یعنی اس میں دل ہوتا ہے ایمان ہے اور دل میں ایمانی نور ہوتا ہے، وَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ، پس اس کے مقابل میں برابر میں کھڑا ہونا اشارت اس بات کی طرف اشارہ ہوگا نا الی الشفاعہ، گویا کہ سفارش کرنا چاہتے، شفاعت کرنا چاہتے لیمان، اس ایمان کے لیے یہ جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ کیا بنے، اس کے لیے ایک سفارش بنے، اس کی گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ انه یقوم من الرجل بحذاء رأسه، ایک روایت بھی ہے جیسے کہ شوافی حضرات کا مذہب ہے نا کہ اگر آدمی کا جنازہ ہے، مرد کا جنازہ ہے، پھر تو سر کے مقابل میں کھڑا ہو، ومن المرأة بحذاء وسطها، اگر خاتون کا جنازہ ہے نا تو پھر وسط میں کھڑا ہو، لأن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فعل كذلك، کہ انس رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا، وقال، اور پھر کہا تھا کہ هو السنہ، یہی جو ہے کہ سنت طریقہ ہے، قلنا، ہم اس کی تعلیل نقل کرتے نا، قلنا، ہم کہتے کہ تعلیل ہو، اس کی تعلیل یہ ہے نا کہ انس رضی اللہ عنہ نے جو کسی خاتون کی جنازے کے وسط میں کھڑے تھے وہ کسی وجہ سے کھڑے تھے، اس کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ ان جنازتها لم تکن منعوشتا، کہ اس
کا جنازہ کیا نہیں تھا. لم تکن منوشتن میں لم تکن مغطاطن کہ وہ اس کے اوپر کوئی پردہ وغیرہ نہیں تھا, چھپایا نہیں گیا تھا. فحال بینہا و بینہم اس لیے انس وقت میں کھڑے ہوئے تاکہ اس جنازے کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ایک حائل کے طور پر بن جائے, حاجز کے طور پر بن جائے اور لوگوں پر اس کی نظر نہ پڑے, لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے اور لوگ اسے مخفی رہے. آگے مسئلہ بیان کرتے کہ فَإِن صَلَّوْا عَلَى جِنَازَةٍ اگر لوگ نماز جنازہ پڑھنا چاہے نہ کسی میت پر رکباناً سوار ہو کر اجزأہم فی القیاس قیاس میں بھی جائز بن جاتے ہیں, ان کے لیے کافی ہوگا. اور اس طرح سے بعض مالکیہ کا مذہب بھی ہے لأنہا دعاء کیونکہ نماز جنازہ ایک دعا ہے. وفی الاستحسان لا تجزیہم استحسان ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کوئی عذر نہ ہو. عذر کا کیا معنی کیا تو زمین پر کیچڑ ہونا اور میت بھی چرپائی پر رکھی جاتی ہے, یا کوئی اور وجہ ہو کہ زمین پر لوگ کھڑے نہ ہو سکتے نہ تو پھر کسی چیز پر کھڑے ہو جائے یا سواری پر, اسی صورت میں جائز ہوگا عذر کی وجہ سے. بدون العذر ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ لأنہا صلاۃ للوجن ایک وجہ سے دیکھا کہ نماز ہے کیونکہ لوجود التحریم کے ذریعے تحریم موجود ہوتا ہے تو فلا يجوز ترکہ من غیر عذر احتیاطا لہذا احتیاط سے یہی تقاضا ہے کہ بدون العذر بغیر کسی علت اور وجہ کے زمین پر کھڑے ہونے کو نہ چھوڑے. آج فرمارے ولا بأس بالاذن فی صلاۃ الجنازہ کہ اگر نماز جنازہ پڑھنا چاہے نا یا اگر پڑھی جائے تو اس میں اجازت دینے کی کوئی حرج وغیرہ نہیں, کوئی حرج نہیں. ولا بأس کوئی حرج نہیں بالاذن کی اجازت دے دی فی صلاۃ الجنازہ نماز جنازے میں. کیا معنی اذن کی کئی معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے نا کہ اگر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو ولی کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی اور کو اجازت دے دے کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھو, تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. دوسرا معنی یہ ہے نا کہ نماز جنازے کے بعد ولی کے لیے جائز ہے نا کہ لوگ اسے کہہ دے کہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر ہماری میت پر نماز جنازہ پڑھی, اب آپ لوگ گھروں کو جا سکتے. ایک معنی تو یہ بھی ہے, لیکن یہاں پر تو ظاہر نہ کہ فی صلاۃ الجنازے کے الفاظ آئے ہیں تو معنی یہ ہے نا کہ میت کی پر نماز جنازے پڑھنے کی اجازت ولی کسی اور کو دے سکتا ہے. تیسرا معنی اس کا اعلان بھی بن جاتا ہے, جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے نا کہ اگر اعلان کرے نا کہ آپ لوگ کیا ہو جائے فلاں شخص کی جنازے میں حاضر ہو جائے گی, کیا ہے اجازت ہے. ولا باس اس میں کوئی حرج نہیں بالاذن کی اجازت دے دی یا اعلان کرے فی صلاۃ الجنازہ نماز جنازے کے متعلق. اجازت دینے کا کیا معنی کہ ولی کسی اور کو کہہ دے کہ آپ آگے بڑھ جائیے. لأن التقدم حق الولی کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہونا یہ ولی کا حق ہے. فیملک ابطالہ پس اس کی ملکیت رکھتے اختیار رکھتے کہ اپنے حق کو باطل کر دے بتقدیم غیری ہی کسی اور کو آگے کر دے. وفی بعض النسخ بعض نسخوں میں اس طرح سے کہ لا بأس بالاذن نہیں ہے بلکہ لا بأس بالاذان کہ اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ای الاعلام وہ اعلان اس طرح سے کرے نا کہ ایعلم بعضهم بعضا کہ بعض کو یہ بات بتا دے کہ فلاں شخص وفات ہو گئے ہیں اس کے جنازے میں آپ حاضر ہو جائے. لیقضوا حقہ تاکہ اس کی جو حق ہے نا اس کا حق ہے حق جنازہ و اتباع الجنائز سے ایک حق ہے نا مسلمان کا کہ قریب والے لوگ اس میں شریک ہو جائے فرض کفایہ کے طور پر تاکہ اس کا حق لوگ کیا کرے ادا کرے. تو ایک چیز ہے نعی سے تو شریعت میں منع آیا ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایاکم والنعی فإن النعی من عمل الجاہلیہ کہ نعی کرنا کیا ہے جاہل لوگوں کا طریقہ تھا پچھلے زمانے میں, اسی طرح کرتے تھے. نعی کا معنی یہ ہے نا کہ موت کی خبر دینا.
اور نئی سے مراد نئی جاہلت ہے. وہ اس طرح سے ہوتی تھی نا کہ پہلے زمانے میں یعنی عرب میں جاہلیت کے زمانے میں اگر کوئی بڑا آدمی مر جاتا یا کوئی قتل کر دیا جاتا تو کسی آدمی کو بیچ دیتے تھے گھوڑے پر کہ آپ کیا کرو مختلف قبائل کے پاس جا کر خبر دو. اور روتے دھوتے وہ کیا کرتا تھا جاتا تھا اور کہتا تھا نعا فلان نعا فلان یا انہا انہا کے الفاظ استعمال کرتا تھا نا کہ فلاں شخص مر گیا اب ہم مر جائیں گے. نوحہ وغیرہ بھی کرتے تھے تو اس سے شریعت میں منع آیا ہے. ہاں جو نبی اس طرح سے نہ ہونا اور طریقے کے مطابق ہو اور اسی طرح سے اس میں کوئی جاہلیان الفاظ نہ ہونا تو اس میں کوئی حرج نہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو کیا چلے پتہ چلے تاکہ محلے والے یا جو رشتہ دار اس میں شریک ہو سکے. اگر آپ اعلان نہ کرے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی ہے. آگے مسئلہ نقل کرتے کہ وَلَا يُصَلَّى نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا علی میت کسی میت پر فی مسجد جماعت اس مسجد میں جس میں پنجگانہ نماز کی جماعت پڑھی جاتی ہو. یہ ایک اختلافی مسئلہ. میت کا جنازہ مسجد میں پڑھنا یہ کئی طرح سے. مسجد دو قسم کی. ایک مسجد تو وہ ہوتی نا جو لوگ جنازے کے لیے بنا دیتے ہیں اس میں تو نماز جنازے کے پڑھنے کا کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں کوئی کراہت نہیں. اور ایک وہ مسجد ہوتی نا جو عام مسجد ہے ہم اس میں پنجگانہ نمازیں پڑھتے جمعے کی نماز پڑھتے. ایسی مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنا جائز یا نہیں تو اس میں حضرات علماء کا اختلاف ہے. اصل مجھے اختلاف نے ایک روایت کی وجہ سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن بیضہ پر جو نماز جنازہ پڑھی تھی نا وہ مسجد میں پڑھی تھی. تو اسی روایت سے حضرات شوافی اور حنابلہ یہ استدلال کرتے نا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک شرط یہ لگاتے نا کہ اس صورت میں یہ جائز ہوگا کہ جب مسجد کے آلودہ ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو یعنی تلوث کا خطرہ نہ ہو. اور اسی طرح مسلک داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی نزدیک یہ بات ہے نا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. پھر حنفیہ میں سے مختلف علماء ہیں نا ان میں سے مختلف علماء کا یہ قول ہے کہ بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. حنفیہ حضرات اور مالکیہ حضرات کے دلائل کیا ہے تو وہ یہ دلائل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ یہود نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک عورت اور ایک آدمی کو پیش کیا اور کہا کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے رجم کا حکم دیا. وہ لوگ وہاں پر رجم کیے گئے اور نماز جنازہ آپ علیہ السلام نے پڑھنے کا جو حکم دیا نا مسجد سے باہر وہاں پر نماز جنازہ پڑھی گئی مسجد میں نہ پڑھی گئی. اگر مسجد میں نماز جنازہ جائز ہوتی نا تو آپ علیہ السلام اس کی اجازت بھی دیتے اور ساتھ ساتھ وہ نماز جنازہ وہاں پر پڑھی جاتی. اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں نماز جنازے کے لیے مسجد سے باہر ایک جگہ مخصوص تھی اسی پر کیا اسی میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء له کہ جو شخص نماز جنازہ مسجد میں پڑھے نا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. فلا شیء له یعنی فلا ثواب له اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کا ثواب حبط ہوگا. بعض شوافی حضرات فرماتے کہ اصل میں لفظ فلا شیء له نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے فلا شیء علیہ کہ اگر کوئی کیا کرے نماز جنازہ مسجد میں پڑھے نا تو اس پر کوئی حرج نہیں. فلا شیء علیہ منا یعنی فلا حرج فلا باس ولا زیرہ اس میں کوئی حرج یا فلا مواخذۃ علیہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن صحیح باتیں ہیں
محققین علماء حضرت حنفیہ فرماتے ہیں کہ فلا شیء لہ والا جو نسخہ ہے، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ مختلف کتابوں میں اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ فلیس لہ شیء یا فلا شیء لہ کے الفاظ، فلا شیء علیہ کے الفاظ زیادہ قوی نہیں اور زیادہ معتبر نہیں۔ اسی طرح سے احناف حضرات کے لیے وہ دلیل ہے نا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی کے سامنے سعد بن ابی وقاص کا جنازہ گزار دیا گیا نا، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ میرے لیے رکھ دے، میں مسجد میں اس پر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو لوگوں نے اس پر انکار کیا۔ تو صحابہ حضرات کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، اس روایت کی کیا جواب دیں گے جس میں حضرت پیغمبر علیہ السلام نے سہیل بن بیضہ پر مسجد میں نماز پڑھی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہم دیتے ہیں نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو اس طرح سے کیا تھا، یہ ایک واقعہ ہے، اس سے عموم والا استدلال نہیں لیا جا سکتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے نا کہ اس صورت پر محمول ہے کہ اس زمانے میں شاید بارش برس رہی تھی، جس کی وجہ سے باہر آپ نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، یا اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام اس وقت معتکف تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے مسجد میں اس کا نماز جنازہ پڑھ لیا۔ اگر نماز جنازہ بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھائے نا، یا اس وجہ سے کہ جگہ تنگ ہونا، اور اس طور پر پڑھے کہ میت مسجد سے باہر رکھے اور امام بھی باہر ہو اور کچھ مقتدی بھی باہر ہونا اور بقیہ حضرات مسجد کے اندر آئے نا، تو پھر اس میں کراہت نہیں رہے گی۔ لیکن پھر بھی بہتر یہی بات ہے کہ جب تک تنگی نہ ہو یا بارش نہ ہو یا کوئی عذر نہ ہونا، نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے، چاہے تلویث مسجد کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہی فرما رہے کہ وَلَا يُصَلَّى یا وَلَا يُصَلِّ عَلَى مَيِّتٍ، میت پر نماز جنازہ نہیں پڑے گا، فی مسجد جماعت، اس مسجد میں جو نمازوں کے لیے بنائی گئی ہو، یعنی جماعت والی مسجد۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد، جو مسجد میں نماز جنازہ کسی میت پر پڑے، فلا اجر لہ، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ وَلِأَنَّهُ، اور یہ دوسری وجہ بھی کہ بنی لِأَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ، کہ مسجد بنائی جاتی ہے نا فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے، اور نماز جنازے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اور ساتھ ساتھ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ، اس میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ مسجد کیا ہو جائے، آلودہ ہو جائے، گندی ہو جائے، ملوث ہو جائے، اور شریعت میں حکم دیے گئے کہ مسجد کو کیا رکھے، صاف رکھے۔ وَفِيمَا، اور اس صورت میں اذا كان المیت خارج المسجد، اگر میت مسجد سے باہر رکھے نا، اختلف المشائخ، تو اس میں مشائخ حضرات کے اختلاف، بات کہتے جائز ہے، بات کہتے ناجائز ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر جگہ تنگ ہو اور بارش برس رہی نا، تو پھر اس کی کیا ہے، رخصت ہے۔ آگے فرما رہے وَمَنِ اسْتَحَلَّ، جو کوئی پیدا ہوتے وقت چیخے، ہلے یا کوئی آواز نکالے نا، بعد الولادت، ولادت کے بعد، سمیہ، اس کو نام بھی دیا جائے گا، نہیں اس کا نام رکھے، وغسل، غسل بھی دیا جائے گا۔ یا پر استحل کا معنی ہے کہ آواز کا بلند کرنا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ خواہ ایک لڑکا کیا کرے یا بچہ پیدا ہوتے وقت آواز نکالے، کسی بھی طرح سے امارۃ الحیات اس میں پائی جائے، کسی بھی طرح سے زندگی کی کوئی علامت پائی جائے، مثلا ٹانگ ہلائے، ہاتھ ہلائے، یا پیٹ ہلے، یا سانس لے، اسی طرح سے آواز نکالی، چیخے، کسی بھی طرح سے اگر اس میں زندگی کی کوئی علامت پائی گئی نا، تو ایسے بچے کے لیے عام میتوں کے احکام جاری ہوتے ہیں کہ سمیہ، اس کو نام بھی دیا جائے گا، نام رکھ کے اس کا، وغسل، اور غسل بھی دیا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا استحل المولود، کہ جب بچہ کیا کرے، آواز نکلے، کسی بھی طرح سے اس میں زندگی کی کوئی علامت پائی جائے نا، صلی علیہ،
اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. وَإِن لَمْ يَسْتَحِلْ اگر اس میں علامت زندگی کی کوئی نہیں پائی گئی, لم يصلی علیہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق بھی اگر غسل نہ دے, نام نہ رکھے نا, تو کوئی حرج نہیں. وَلِأَنَّ الْإِسْتِحْلَالَ اور یہ جو آواز کا نکالنا, آواز کا بلند کرنا, دلالت الحیات یہ زندگی کی کیا ہے, ایک علامت امارت دلالت, فتتحقق یا فتحقق یا فتحقق فی حقہ سنت الموتى, تو فتحقق کی یہ محقق کرتا ہے, بنا دیتا ہے اس کے حق میں میتوں کی سنت والا طریقے نے, جو موتا کا طریقہ ہے نا سنت والا, اسی کے حق میں جاری رہے گا. وَمَن لَّمْ يَسْتَحِلَّ جو اس طرح سے کسی بھی ہمارا یہ حیات اس سے صادر نہ ہو جائے, نہ آواز نکالے, نہ چیخے, نہ کھانسے, اُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ بس اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے نا کہ کسی چھتڑے میں, کسی کپڑے میں داخل کیا جائے گا. کرامتاً لبنی آدم ایک انسان اور بنی آدم ہونے کی وجہ سے اس کی تکریم کرتے ہوئے, توقیر کرتے ہوئے. ولم يصلی علیہ اور نماز جنازہ اس پر نہیں پڑھی جائے گی. لما روینا پہلے بھی بتا دیا کہ اس کا تعلق زندوں کے ساتھ ہے کہ زندگی پائی جائے اس کے بعد موت متحقق ہو. وَيُغْسَلُ فِي غَيْرِ ظَاهِرٍ مِّنَ الرِّوَایَةِ جو ظاہر روایت نہیں اس میں تو یہ آیا امام احمد رحمہ اللہ سے کہ غسل دیا جائے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ غسل نہ دیا جائے. لِأَنَّهُ نَفَسٌ مِّن وَجْنِ کی بھی کے اعتبار سے کیا ہے, ایک نفس والمختار ظاہر بات اور راجح بات یہ ہے کہ غسل دے. آگے فرما رہے وَإِذَا سُبِيَ صَبِيٌّ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ اگر والدین میں سے کسی کے ساتھ کوئی بچہ قیدی ہو کر دارالاسلام میں لایا گیا, یعنی اگر کوئی چھوٹا بچہ تھا نا, اس کی ماں قیدی کی گئی یا اس کا باپ قیدی بنا دیا گیا اور یہ بھی ساتھ قیدی بنا دیا گیا, وہ ماں تھا اور پھر یہ چھوٹا بچہ مر جائے, تو لم یصلی علیہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. لأنہ تبع لہما یہ چھوٹا بچہ والدین کا تابع ہوتا ہے. الا ان یقر بالاسلام اگر وہ چھوٹا بچہ ایسا ہے کہ اقرار کرے اسلام کا, اسلام لائے, وہو یعقل اور وہ عاقل بھی ہو, سمجھتا ہونا. لأنہ تیسی صورت میں پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ لأنہ صح اسلام استحسانا کہ استحسانا اس کے اسلام لانا درست ہے اور اس پر مسلمان کے احکام جاری ہوں گے. یا یہ کر لے کہ او یسلم احد ابویہ یا ان کے والدین میں سے کسی ایک نے اسلام لایا ہونا, تو پھر اس چھوٹے بچے پر مرنے کی صورت میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی, کیونکہ لأنہ یتبع خیر الابوین دینا کی دین کے اعتبار سے خیر الابوین کا بچہ تابع ہوتا ہے. خیر الابوین کا کیا معنی کہ اگر ایک آدمی کیا ہے مسلمان, اس کی بیوی سکھ یا ہندو ہے, تو یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا یہ مسلمان کے تابع رہے گا. وَإِن لَمْ يُسَبْ مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ اگر یہ چھوٹا بچہ صرف قیدی بنا دیا گیا اور قید میں آ گیا اور والدین میں سے کوئی نہ والدہ نہ والد قیدی بنا, تو اسی صورت میں اکیلے جو ہے یہ قیدی بنا تھا اور مر گیا, تو صلی علیہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کیونکہ لأنہ ظہرت تبعیت الدار کہ اب دارالاسلام میں آنے کے بعد اور قیدی بنانے کے بعد یہ تابع رہے گا کس کا, دارالاسلام کا. فحکم بالاسلام لہذا اس کے متعلق اسلام کا حکم لگا دیا گیا. کما فی اللقیط جیسے کہ لقیط بچہ ہوتا ہے نا, اگر کسی جگہ سے کوئی بچہ پڑا ہوا ہو, کوئی اٹھا دے اور وہ دارالاسلام میں لے, اگرچہ وہ دارالکفر کے علاقے سے لایا گیا تھا یا اس علاقے سے لایا گیا تھا کہ جہاں پر غیر مسلم رہ رہے تھے, اب یہ مسلمان سمجھا جائے گا. آگے فرما رہے وَإِذَا مَاتَ الْكَافِرُ اگر کوئی کافر مر جائے وَلَهُ وَلِيٌّ مُسْلِم اور اس کا جو رشتہ دار ہو یا کوئی ولی ہو مسلمان ہو,
فإنه يغسله ويكفنه. اب یاد بھی کیا کر دے اس کو غسل بھی دے اور دفن بھی دے، نماز جنازہ اس پر ویسے بھی نہیں، ويدفنه اور دفن بھی کرے، بذلك امر علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے علی رضی کو حکم دیا گیا تھا فی حق ابیہ ابی طالب، جس وقت حضرت ابو طالب سے وفات ہو گئے نا، یہ کافر مرے تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کو حکم دیا تھا کہ آپ کیا کر دے اس کو غسل بھی دے دفن بھی دے، کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی مدد فرمائی تھی زندگی میں. لاکن یغسل غسل الثوب یا غسل الثوب النجس، کہ یہ جو ولی مسلمان غسل دے گا نا ایک نجس کپڑے کی طرح غسل دے دے، انہیں سنت کے مطابق غسل نہ دے، یہ معنی نہیں کہ اس کی بے توقیری کرے، بے احترامی کرے، بے عزتی کرے، کیونکہ بے عزتی کرنے سے، بے توقیری کرنے سے کوئی چیز نہیں ملتی انسان کو. بس عام انداز سے غسل دینا کہ اس سے نہ تو یہ زیادہ محسوس ہو کہ یہ بے عزتی کر رہے اور نہ یہ محسوس ہو کہ مسلمان کی طرح توقیر کر دے. وَيَلُفُّ یا وَيُلَفُّ، یہ جو میت کافر میت ہے نا یہ لپیٹ دی جائے گی فی خرقۃ، کپڑے میں جو سنت کے مطابق کفن نہیں ہوگا. وَتُحْفَرُ حَفِيرَةٌ یا حُفَيْرَةٌ، ایک گڑھا کھودا جائے گا، من غیر مراعات السنت التکفین واللحد، کہ اس میں تکفین کے جو سنت طریقے ہیں نا یا لحد کا جو سنت طریقہ ہے یا جو کچھ بھی طریقے ہیں نا سنت کے احترام کے، اس کی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ عام انداز اختیار کرے. ولا یوزع فیہ، اور اس میں رکھا نہیں جائے گا سنت کے مطابق کہ سل کا طریقہ اپنائے یا کس کا طریقہ اپنائے کہ قبلے کی طرف سے رکھے یا پائنتی کی طرف سے رکھے، تو ان طریقوں کا کوئی لحاظ رکھنا کافر کے حق میں ضروری نہیں، بل یلقا، کہ بلکہ پھینک دیا جائے گا. پھینکنے کا یہ معنی ہے نا کہ بس عام انداز سے رکھ دے، بل یلقی یا یلقا، کہ بلکہ اس میں کیا کر دے عام انداز سے رکھ دے، کوئی ایسی خاص رعایت اس کی نہ کرے.